ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے اندر مبعوث فرمایا تھا تو مکہ کے جو حالات تھے وہ کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں. مکہ کے حالات ہر ناحیے سے خراب تھے، سماجی، سیاسی، اخلاقی، دینی، عقدی، جتنے بھی اینگلز ہوتے ہیں نا، سارے اینگل سے مکہ کے حالات بہت خراب تھے. تو ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور کم و بیش ہم لوگ روزانہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے یہ سن ہی لیتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے آج کے اس دور میں جب پورا دنیا لاک ڈاؤن ہے، اور اس دور میں اگر آپ کو ایسی باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے سننے کو ملتی ہیں تو بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور اکرام ہے کہ آپ اپنے گھروں میں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو دے دی ہے کہ آپ جس ٹاپک پر سننا چاہیں وہ ٹاپک آپ کے پاس موجود ہے، جس ٹاپک پر پڑھنا چاہیں اس ٹاپک پر آپ پڑھ سکتے ہیں، جس ٹاپک پر آپ علماء کے جس عالم کی اسپیچ کو آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے وہ چیز موجود ہے. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ شرک اور توحید کے بارے میں ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، اور اگر آپ تھوڑی توجہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں خود سے کہ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو صرف سورہ فاتحہ کے معانی اور مفاہیم اور اس کے تفسیر پر اگر ہم غور کر لیں تو ہم کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ عبادت کیا ہے، عبادت کیسے کی جاتی ہے، اور عبادت کرتے وقت کن کن چیزوں سے اگر ہم دور رہیں گے تو ہماری عبادتیں قابل قبول ہوں گی، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر ہماری عبادتوں کے اندر آ جائیں تو ہماری عبادت ناقابل قبول ہو جائے گی. تو میرا سوال آپ لوگوں میں سے ہے، میں ابھی مائک کھولوں گا آپ لوگوں کا کیونکہ یہ کلاس ہے تو میں کلاس کو کلاس کی طرح سے چلانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ 2-3 لوگ اور جڑ چکے ہیں. عبد الرحمن صاحب ہیں، سہیل صاحب پہلے سے تھے، محمد عزیر صاحب پہلے سے تھے، منصور خان ہیں، اور عبد المتین صاحب یہ نئے جڑے ہیں. تو میرا سوال ہے یہ کہ اگر آپ لوگ کیمرہ کھولنا چاہیں تو کھول سکتے ہیں، نہیں کھولنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر ایئر فون سے کام چلا رہے تو مسئلہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے جب اللہ کے رسول وہاں گئے تو وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جو انبیاء اور صالحین ہیں ان کی پوجا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ وہ لوگ پوجا کرتے تھے. تو کیوں پوجا کرتے تھے؟ بھئی جب وہ جانتے تھے کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ یہ جانتے تھے کہ دنیا کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، دنیا کا خالق و مالک اور رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ جانتے تھے کہ ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، دنیا کا سارا نظام اور کنٹرول اور سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، تو پھر دوسرے کی پوجا کیوں؟ جی عبد المتین صاحب آپ کا مائک میں نے کھول دیا، آپ جواب دیجیے. عبد المتین صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں سوال سمجھا نہیں، پھر سے دہرائیں گے. سوال آپ کا یہ ہے کہ جب کفار مکہ کو اس بات کا یقین تھا کہ دنیا و ما فیہا کو پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، جو بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ نبی کی، کسی صالح کی، کسی اچھے آدمی کی، بتوں کی جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوتے کیوں کرتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ بے علمی کی وجہ سے یا پھر شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے؟ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے. لیکن مین ٹارگٹ کیا تھا؟ اگر آپ ان سے پوچھتے یا جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ایک عقید دیکھو، یہ جو ساری جب آپ صراط مستقیم سے کوئی بھٹکتا ہے تو وہ شیطان کے بہکاوے سے ہی بھٹکتا ہے، کیونکہ شیطان نے تو یہ وعدہ کیا ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور میں بھٹکاؤں گا ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو جا، تو میرے نیک بندوں کو بھٹکا نہیں سکتا ہے. تو جو بھی صراط مستقیم سے منحرف ہوتا ہے وہ ضرور وہ جو ہے شیطان کے بہکاوے ہی میں آتا ہے. تو آپ جواب دینا چاہیں گے؟ چلیں میں جواب منتقل کرتا ہوں، سوال منتقل کرتا ہوں ایک صاحب کے پاس. دیکھیں انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے. السلام علیکم، آئی ایم ان آفس میٹنگ جسٹ لسننگ ٹو یور ویڈیو. اوکے، تھینک یو.
چلے خیر. تو میں یہ بتاؤں آپ کو، جواب اس کا یہ ہے کہ ان کا اعتقاد یہ تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ ماننا تھا، اور اس بات کا اقرار بھی وہ کرتے تھے کہ ہم جو ان کے پاس جاتے ہیں، جو غیر اللہ ہیں، چاہے انبیاء ہوں یا صالحین ہوں یا جو انہوں نے بت رکھ رکھے تھے، اور ان کے پاس جا کر کے شفاعتیں طلب کرتے ہیں کسی اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا کہ مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کے لیے، تو وہ اپنے ان معبودوں کو واسطہ بنا رکھا تھا. ان لوگوں نے ان معبودوں کو واسطہ بنایا ہوا تھا کہ یہ ان کے وسیط ہیں. کیونکہ آپ جب سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یوں لگتی ہے کہ آپ ہمارے سامنے، جب آپ سیرت کی کتاب پڑھیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے، اور خاص طور سے اگر آپ مکہ مدینہ کی زیارت کریں تو اور بھی زیادہ وہ جو ہے قریب کو صورت اور زیادہ قریب ہو جائے گا۔ دوسری دلیل جو ہے وہ ہے
یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا اس لیے کرتے تھے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر بندے ہیں اس لیے ہماری بات وہاں تک پہنچا سکتے ہیں، ان کا یہی عقیدہ تھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دیا کہ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے کیا ہیں کہ وہ مانتے بھی ہیں اس بات کو کہ کچھ نہیں یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن کیوں کرتے ہیں وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ اپنی زبانیں حال اور حال سب سے کہہ رہے ہوتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سفارش ہے، بس اس سے زیادہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے نبی سے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آپ کہہ دیجیے کہ تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو، یعنی تم چلے ہو اللہ تعالیٰ کو بتا دیں أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک اور برتر ہے اور لوگوں کی شریک سے، یعنی کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک اور پارٹنر نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کرتے ہیں غیر اللہ کی پوجا یہ مانا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے خزانہ اور معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچا دیں گے، ان کے لیے آیت کافی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 18 کے اندر کہ تم اللہ تعالیٰ کو بتاتے چلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شریک سے کہے بات اور صاف۔ ٹھیک ہے صاحب، آگے ایک سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں، سوال کا جواب بھی آپ لوگوں سے لینا چاہوں گا، اگر آپ لوگ جواب دینا چاہیں تو، اور جواب نہیں دینا چاہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سنیں گے ضرور اس طرح سے۔ اس بات کا کیا جواب ہے کہ مشرکین جو ہے اللہ، ایک سوال ہے اس بات کی کیا دلیل ہے یا کیا جواب آپ کے پاس کہ جو مشرکین جو وسیط بناتے تھے، جو بیچ میں واسطہ بناتے تھے، وہ ان کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں ہوا کرتا تھا، اس بات کی کیا دلیل آپ پیش کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب دو طریقے سے دیا جا سکتا ہے، وہ میں آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بیان کروں آپ لوگوں کے سامنے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ لم یجعل بینہ وبین عبدہ واسطہ فی اجابۃ الدعاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی واسطہ نہیں بنایا ہوا ہے۔ جو ہم دعا کرتے ہیں، جب دعا کے لیے جا کر کے ہم کسی کو وسیط بناتے ہیں تو وہ واسطہ کیا ہے اور کون کون سے واسطے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، کون کون سے واسطے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کی اجازت دی ہے، اور کون کون سے واسطے ایسے ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جی ہاں، وہ میں نے پچھلے درس میں یا اس سے پہلے بات بتائی گئی تھی کہ واسطہ یا وسیلہ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، تین چیزوں سے لے سکتے ہیں، تین طرح کی چیزیں ایسی ہیں اس سے آپ واسطہ لے سکتے ہیں۔ نمبر ایک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، ان کا تذکرہ کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کر سکتے ہیں۔ نمبر دو کہ آپ نے اپنی زندگی میں کچھ نیک اعمال کیے، ان نیک اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں۔
آپ نے کسی غریب کی مسکین کی مدد کی، آپ نے اور بڑا اچھا کام کر دیا ہے جو آپ اور آپ کے رب کے بیچ میں ہے، تو اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو رکھیے اور رکھ کر کے کہیے کہ پروردگارہ یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اور تو جانتا ہے کہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے مجھے کیا تھا، کوئی اور دوسرا مقصد نہیں تھا، اور میں آج اس مصیبت کی کھڑی میں ہوں تو میری مدد کر دو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی دعاؤں کو سنے، کیونکہ دلیل موجود ہے اس کے اوپر۔ وہ غار والی حدیث بڑی مشہور ہے کہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، تو انہوں نے اپنے اپنے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھا، اور سامنے رکھنے کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصیبت میں ہے، تیرے علاوہ کوئی ہماری مدد کرنے نہیں سکتا ہے، اور ہم ہیں کہ صرف مجھے سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہاں، اپنی زندگی میں ہم نے نیک کام کیے تھے، اور یہ نیک کام ہم نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، یہ نیک کام ہم نے صرف تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا، تو تو مجھے مصیبت سے نجات دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نجات دیا تھا۔ کوئی نہیں تھا وہاں، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی لوگ نہیں تھے، کوئی بات کو ماننے والے نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ اس مصیبت سے چھوٹ گئی۔ اچھی بات ہے، ایک تیسری قسم ہے وسیلے کی جس کو آپ وسیلہ اس سے لے سکتے ہیں کہ کوئی نیک آدمی ہو، کوئی صالح آدمی ہو، موجود ہو آپ کے سامنے، آپ اس سے جا کر کے اور اس سے دعا کروا سکتے ہیں، اس کو اور اس کے ذریعے سے آپ وسیلہ بنوا سکتے ہیں۔ بات ذہن میں رہے کہ نیک ہو، موجود ہو، آپ کی بات کو سن سکتا ہو اور آپ کو جواب دے سکتا ہو۔ ایسا نہیں کہ کوئی نیک آدمی ہے وہ آپ کی بات کو سنتا ہے، موجود ہے، سن نہیں سکتا ہے، آپ کی بات کو رپلائی نہیں کر سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا وہ اللہ تعالیٰ سے، پھر آپ جا کر کے اس کے وسیلے سے دعا کرنے لگیں گے، نہیں جائے گا۔ اب تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں میں ریپیٹ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے بات آ چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو وہ وہ دیہاتی جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، وہ مسجد میں داخل ہوئے، حالات بہت سنگین تھے، قحط سالی پڑی ہوئی تھی، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مر مٹ گیا ہے ہی نہیں، کچھ بچے ہی نہیں، کھیت باڑی الگ تباہ ہو رہی ہے، جانور الگ مرے جا رہے ہیں، بچے بھوک سے الگ پریشان ہیں، بہت سارے پرابلمس ہیں اور بہت ساری پریشانیوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، تو آپ اس کا ایک ہی حل ہے، بارش ہو جائے سارا مسئلہ حل، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے کہ بارش ہو جائے، تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور جب لوگ آئے تھے تو دھوپ تھی، اور جب لوگ گھروں کو گئے تو بچا کر کے گھرے گئے اپنے گھروں کو گئے، بارش ہونے لگی، اور اتنی زیادہ بارش ہوئی ایک ہفتے کے اندر کہ پھر ایک بدو دیہاتی آئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہی تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے تھے، بہرحال معاملہ جو بھی ہو کہ وہ دیہاتی آئے، ان کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کر دیجیے کہ بارش ہو جائے۔ ایک ہفتے مسلسل بارش ہوئی، زوردار بارش ہوئی، وادیاں بہہ گئی، کھیت سیراب ہو گئے، جانور بالکل فربا ہو گئے، موٹے ہو گئے، چاروں طرف پانی ہی پانی، یعنی اب سچویشن اور حالات یہاں پہنچ گئے کہ پہلے پانی کی وجہ سے لوگ ترس رہے تھے، اور ایک ہفتے اتنی بارش ہو گئی کہ بارش نے لوگوں کو حیران و پریشان کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجیے، اب نہیں ہو پائے گا، تو اللہ کے رسول نے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چاروں طرف بارش ہو، لیکن اب ہمیں بارش کی ضرورت نہیں۔ مقصد میرا بتانے کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں لوگ اللہ کے رسول کے پاس جاتے تھے کیونکہ آپ سے کوئی تھا ہی نہیں، تو کہیں اور جانے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا تھا، چلے گئے۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہو گئے، خلیفہ ہونے کے بعد آپ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک سنہرا دور آیا، اب اس دور میں قحط سالی پڑ گئی، مدینے کے اندر لوگ ہیں لیکن قبر رسول کے پاس نہیں جا رہے ہیں، وہ لوگ جو مدینے میں ہم سے اور آپ سے ہزاروں لاکھوں گنا نیک ہیں، ہزاروں اور لاکھوں گنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سے اور آپ سے زیادہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے ہیں، ہم سے اور آپ سے زیادہ عربی زبان کو سمجھتے ہیں، ہم سے اور آپ سے
زیادہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ کیا مطالبہ کر رہا ہے اس کو بھی سمجھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی خبر رسول میں نہیں ہے اور انہوں نے جا کر کے وہاں پہ وسیلہ نہیں کیا. کہاں گئے؟ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کے پاس اور ان سے کہا کہ دیکھیں اللہ کے رسول جب حیات تھے تو ان سے دعا کروایا کرتے تھے. آپ اب ہم میں سب سے نئے ہیں, ہم سارے لوگوں کا اتفاق ہے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں, آپ دعا کر دیجیے. انہوں نے دعا کر بارش ہو. تو میرے بھائی اور دوستوں یہ چیزیں ہیں جن کا آپ وسیلہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی چیز کوئی کہیں سے بھی آ کر کے آپ کو پیش کرے کہ نہیں یہ ہے اور یہ وسیلہ ہے اور فلاں پیر ہے اور فلاں بزرگ ہے, آپ ان کا وسیلہ لے لیے, جائز ہے, درست ہے. آپ ان سے کہیے بھیا کیسے جائے, آپ جب قرآن اور حدیث سے لا کر کچھ بدلا تو ہم لے لیں گے, لیکن جو چیز قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے اس کو ہم کیسے مانتے ہیں, کیسے لیں؟ پاسبل ہی نہیں نا کہ میں بات مان لوں آپ کی. تو بہرحال اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں سورہ البقرہ آیت نمبر 186 کے اندر بڑے صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے, خاص طور سے دعا کے بارے میں. کیونکہ دعا کرنے کے ٹائم بھی تو ہم وسیلہ لیتے ہیں اور دعا کرنے کے ٹائم جو وسیلے بتائیں گے وہ بھی لے سکتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ وسیلہ نہ لینا چاہیں وہ چیزیں وہ تو ایسی ہیں, لیکن ہمارا اور آپ کا عقیدہ تو یہ ہو کہ ٹھیک ہے میرا سیدھا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے. اور حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے. سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے. اور آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے کہ آپ دن میں کئی سجدے کرتے ہیں. پنجوقتہ نماز پڑھتے ہیں, فرض نمازوں کی تعداد جوڑ لیں, سنن کی تعداد جوڑ لیں اور جتنی رکعتیں ہیں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیجیے. آپ دیکھیے گا آپ کے پاس کتنے سجدے آ جائیں گے. اتنے بار اپنے رب کے پاس آپ قریب ہوتے ہیں. سبحان اللہ, یہ موقع آپ کو ملا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کا ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. آیت نمبر 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. کیا بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کہی ہے کہ جو لوگ یہ لوگوں کو باور کرانے میں لگے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دور ہے, عرش پر مستوی ہے, عرش پر مستوی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہے. یہی دلیل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زبان سے اس بات کو کہہ دیا ہے کہ جب میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا, جب میرے بندے نے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اے نبی جب میرے بندے آئیں اور میرے بارے میں آپ سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, فَإِنِّي قریب, تو آپ کو بتا دیں کہ بہت قریب ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو بتائیں کہ میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. جب کبھی 24 آور آپ کی پوری زندگی جب بھی آپ پکاریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے, قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ اے نبی جب میرے بندے آپ کے پاس آئے کچھ پوچھیں میرے بارے میں تو کہو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, کہ جب کبھی وہ مجھے پکارے میں ان کی بات کو قبول کرتا ہوں. فلیستجیبوا لی, آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے, دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی, اس کے بعد ایک میسج دیا. خبر دینے کے بعد یہ کہا کہ جب میں اپنے بندوں سے قریب ہوں, جب بھی کوئی میرا بندہ مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں, تو اب آگے بندوں کا کیا حق بنتا ہے. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں, میری باتوں میں کوئی تعمیل نہ کیا کریں. جب بات
آ چکے ہیں کہ ہم تمہارے بیچ دو چیزوں کو چھوڑے جا رہے ہیں، جب تک انہیں مضبوطی کے ساتھ آپ پکڑے رہیں گے کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں اور اس پر ایمان رکھیں، کیونکہ ایمان کا جو پہلا رکن ہے وہ یہی ہے تؤمن باللہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر آپ کو ایمان لانا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ میری بات کو مان لیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے، اسی میں ان کے لیے بھلائی ہے۔ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو اس آیت کے اندر چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے یا تحدید ہے ان لوگوں کے لیے کہ دیکھو اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا کہ مجھ کو رب نہیں مانا، مجھ سے دعائیں نہیں کی، مجھ کو اپنے قریب نہیں جانا، میری بات کو نہیں مانا، تو خیر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میرے اوپر ایمان ہے، اسی میں ان کے لیے بھلائی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا اگر بات نہیں مانا تو دیکھتا ہوں، میری اسی میں بھلائی کو بات مان لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے اسی میں ہمارے بندوں کے لیے بھلائی ہے۔ اور دیکھیے ایک جگہ اور سورہ غافر آیت نمبر 60، سورہ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ غافر آیت نمبر 60 کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے، یہ خلاص ہو چکا ہے، اللہ نے فرمان جاری کر دیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ صاف لفظوں میں ہے، کسی بھی قرآن کے ترجمے کو آپ کھول لیجئے، پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، تفسیر میں چلے جائیے، اس میں آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ سے دعا نہیں کرنی ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے، عبادت غیر اللہ کے لیے کریں گے شرک ہو جائے گا، اور شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صرف سجدہ غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتے ہیں، صرف قیام غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتے ہیں، وہی عبادت ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں جو ایک خیال بن چکا ہے ہمارا، یا ہماری جو سوچ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نماز ہی عبادت ہے، ایسا نہیں ہے، نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، سجدہ عبادت، رکوع عبادت، قیام عبادت، صفا مروہ عبادت، اسی طریقے سے طواف عبادت، دعا عبادت، اس کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی، دعا عبادت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دعا مخ العبادت، الدعاء هو العبادت، سبھی لفظوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ اب کیسے آپ اس کو تعبیر کریں گے اور کیسے کہیں گے کہ صرف نماز عبادت ہے، کیسے آپ کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سورہ غافر آیت نمبر 60 کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ کس نے کہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے رب نے کہا اس بات کو۔ آگے فرمایا ان الذين يستكبرون عن عبادتي، یقین مانو، یقین کر لو اس بات کو، شک اور تذبذب میں نہ رہو کہ جو لوگ میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، نہیں عبادت کرتے، یہاں دعا کی بات ہو رہی، دعا عبادت ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے دعا نہیں کرتے ان کی یہ حالت ہے، اس لیے دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے تو مسئلہ اور گمبھیر ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ میں نے کیا مانگنا اللہ تعالیٰ سے، سب کچھ تو میرے پاس ہے، یعنی اس کے اندر کہیں نہ کہیں اکڑ ہے، گھمنڈ ہے، کبر ہے، کچھ ہے کہ سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، یہ دعا ہوا سب غریبوں کے لیے ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے، لیکن دو چیزیں ہیں کہ جب آپ بندے سے کسی چیز سے جائیں گے، کسی بندے سے آپ کا بڑا
جاؤ کچھ کماؤ کھاؤ. تو عالم بندوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بندوں سے جب مانگا جاتا ہے تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. سبحانک یا رب، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگو گے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. اس آیت کے اندر صاف ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ ہماری عبادت سے اعراض کرتے ہیں ہم ان کو جہنم میں پہنچ جائیں گے، یعنی ان کو ہم جہنم میں پہنچا دیں گے. وہ ابھی ذلیل بھی ہوں گے اور ذلیل و خوار ہو کر کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بھائی اور دوستوں، دونوں چیزوں سے ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جو واسطے لوگ لگاتے ہیں نبیوں کے، پیروں کے، بزرگوں کے، ولیوں کے، انبیاء کے، صالحین کے، تو ان کی ضرورت نہیں ہے. اور جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کلاس میں جو لوگ ہیں، فضیلت الشیخ مسعود الدین رفعت اللہ صاحب ایک بار آئے تھے، انہوں نے شفاعت کے بارے میں مدلل اور مفصل گفتگو کی تھی. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. آج جو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ شفاعت کیا ہے انہوں نے بتایا تھا اس کو، لیکن آج ہم آپ کے سامنے تھوڑا اس کو سوال جواب کی شکل میں پیش کر رہے ہیں. اللہ کی بات ہے تو یہ جو واسطہ ہوتا ہے نا، وہ واسطے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اجازت دیا اللہ کے رسول کو کرے، اور نہیں تو ان واسطوں کی کوئی ضرورت نہیں. سیدھا آپ کا کنیکشن اور آپ کا جو رابطہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے. الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. دوسرا ہے جیسا کہ پہلے بات آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بندے کے بیچ میں کوئی واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا ہوا ہے. سیدھا مانگو، سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول کرے گا اور آپ کی باتوں کو مانے گا. دوسری چیز یہ کہ شفاعت جو ہے نا، سارا کا ساری شفاعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. سورۃ زمر آیت نمبر 44 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت ہے آیت نمبر 44، میں وہاں سے پڑھنا چاہوں گا آپ لوگوں کے لیے. قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. کہہ دیجیے اے نبی، آپ کہہ دیجیے، بتا دیجیے، کیا تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے. تمام سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. تمام آسمان اور زمین کا راج یعنی بادشاہت جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور تم سب اسی کی طرف جاؤ گے. سارے کے سارے لوگ اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. یعنی شفاعت کی جتنی قسمیں ہیں، تمام اقسام جو ہیں، ان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا. پچھلی بار جو محاضرہ ہوا تھا اس میں شیخ نے بتایا تھا کہ جو سفارش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجازت دے گا، اور جس کے لیے سفارش کی جائے گی اس کو بھی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونی چاہیے. اور کس کے حق میں آپ سفارش کر سکتے ہیں، یعنی ساری چیزیں جو شفاعت کا جو باب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے، سجدہ آپ لمبا کریں گے، اور جب سجدہ آپ لمبا کر چکے ہوں گے تو آواز آئے گی کہ ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے، کہیے، آپ کی بات کو سنی جائے گی، مانگیے آپ کو دیا جائے گا. وہ جو اجازت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. آپ سورہ نبا کی آخری آیتوں کو پڑھیے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کیا کہا ہے. فرمایا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. یہ دن حق ہے اور روز قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کرے، ٹھکانہ
حساب و کتاب ہے، یوم آخرت ہے، ہمارا حساب و کتاب ہوگا، جنت ہے، جہنم ہے، پلسرات ہے، وہ ساری چیزیں بتا دی گئی. جہاں تک یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر اگر آپ نیکی کر رہے ہیں نا، آپ کو ملنے والی ہے. اور برائی کا بھی مسئلہ وہی ہے کہ جو بھی برائی آپ کریں گے وہ ملنے والی ہے. تو کوئی پیچیدگی نہیں ہے، بالکل ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اجالے میں رکھ دیا. کوئی پیچیدگی، کوئی اندھیرا نہیں ہے. یہ قرآن تو ہمارے لیے نور ہے، ہدایت ہے، ہدی للمتقین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت کے اندر، دوسری آیت کے اندر ارشاد فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. قرآن ہمارے پاس ہے، پھر بھٹکنے کے یہ سارے راستے کیوں؟ شیطان ہمارے پیچھے ہے، وہ اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے اور ہمارے پیچھے شیاطین الانس والجن سب کے سب لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے اور چوکنا کر دیا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ویقول الکافر یا لیتنی. اور سورہ کہف کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس وقت کفار کہیں گے کہ ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسی ہے یہ کتاب؟ اس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز سب کو لکھا ہے. تو اس دن کیا ہوگا؟ جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھے گا اور کافر کہے گا ویقول الکافر، کافر کہے گا وہ کافر جس نے رب کا انکار کیا، جس نے قرآن کا انکار کیا، جس نے حدیث کا انکار کیا، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. دیکھو اللہ کے رسول کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی ماننا ہوگا. صرف اللہ تعالیٰ کو نہیں مان لینا کافی ہے، ورنہ کفار کے لیے تو کافی تھا. وہ تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو بھی ماننا ضروری ہے. ماننا کیسے ہوگا؟ آپ کے جو اعضاء و جوارح ہیں، آپ کے جو اعمال ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا. ہاں وہ آیت بھول کر پڑھ نہیں سکا کہ وہاں شفاعت کا جو مسئلہ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن قال صوابا. جس دن روح یعنی جبرائیل امین اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے. کسی کے اندر اتنی جرت اور جسارت اور ہمت نہیں ہو سکے کہ جیسے کہ آج ہم جہاں چاہتے ہیں، جس پلیٹ فارم پہ چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں بس ہم بکے ہی چلے جاتے ہیں. وہاں تو آپ کی زبانوں میں تالے ہوں گے، یہ ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دے کھڑا ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ یہ پلکیں، یہ آنکھ، یہ پیشانی، یہ ہونٹ، یہ دانت، یہ زبان، یہ کان، یہ ٹانگ، سب کچھ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. آج ہم کورٹ میں جاتے ہیں، اپنے وکیل کو لے کر کے جاتے ہیں، بھاری فیس پے کر دیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کیس کو جیت بھی لیتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے. اس پیسے میں دنیا کے اندر اتنا دم ہے کہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بآسانی کر سکتا ہے. جی ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن قال صوابا، کہ کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بات چیت نہیں کر سکے گا، کوئی اپنی زبان کو جوش میں نہیں لا پائے گا، ہلا بھی نہیں پائے گا، مگر کون؟ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت. چلو ٹھیک ہے، آپ کیا بات ہے بولیے. وقال صوابا، آگے فرمایا کہ وہاں ٹھیک ٹھیک ہی بات کر سکتے ہیں، ایک دم بات زبان سے آپ کی ٹھیک ہی نکلے گی، کوئی وہاں پہ کسی کا سفارش نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے
آپ اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ جس نے آپ کو ماں کے پیٹ میں رکھا، جس نے آپ کو 9 مہینے وہاں والا پوسا، جس نے آپ کو بڑا کیا، ضروریات کے سارے سامان کو مہیا کیا، آپ جب چلنے پھرنے کے لائق ہوئے، آپ جب اس لائق ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے مطالبہ کہ عبادت کرو، تو آپ عبادت ہی نہیں کرتے. آپ نے عبادت کی لیکن اس کے ساتھ شرک کر دیا، یہ چیز چلنے والی نہیں. تو میرا تمام قسم کی شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور وہی اس کا مالک ہے. ایک اور آیت میں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ شفاعت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 94 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت کچھ ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما اور تم ہمارے پاس تنہا آ گئے. جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تو وہاں تو بڑے دعوے ہو رہے تھے، وہاں تو بڑے دعوے ہو رہے تھے کہ کسی کے مرید ہو جائیں اور کسی کو اپنا پیر مان لیں اور وہ مرید تو آپ کو اپنے دامن میں لے کر کے چلا جائے گا. کیا حساب، کیا کتاب، کچھ کرنا ورنہ نہیں ہے. دیکھو قرآن ہمیں کس بات کی تعلیم دے رہا ہے. قرآن مجید کے اندر صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. اور تم ہمارے پاس تنہا جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے چھوڑا ہے، مال، دولت، عزت، شہرت، سب کچھ دنیا، یہ صرف دنیا تک محدود ہے، دنیا کے آگے کچھ بھی نہیں جانے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ سب پیچھے چھوڑائے اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے کو شفاعت کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. کچھ بڑے بڑے دعوے دنیا کے اندر ہو رہے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کسی کو مرید ہو جاؤ، کسی کے سب اپنا پیر مانو، سب ختم، ان کے پیچھے وہ اپنے سب کرا کر کے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا وہ جنہوں نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ ہم تمہاری شفاعت کر دیں گے وہ بھی نہیں ہے. جن کی نسبت تم دعویٰ کرتے ہو تو تمہارے معاملے میں شریک ہیں، واقعی تمہارے آپس میں قطع تعلق ہے، تو ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے اور تمہارا دعویٰ سب سے گیا گزرا، سب وعدے ہیں، سب بالکل جھوٹے وعدے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں کے رسول آدمی بچا کے کچھ ہوگا ہوگا نہیں. جیسے اکیلے ابھی گئے ہو، اکیلے آؤ گے، دنیا کی جو شہرتیں ہیں، جو دولتیں ہیں، جو جاگیردار ہیں، جو پراپرٹیز ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ تو وہی رہنے والا ہے. یہ سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے ان کے دھوکے کے اندر نہ پڑھیے، اس لیے ان کے دھوکے کے اندر نہ پڑھیے. بات یہ پر ختم ہے میرے بھائیوں اور دوستوں. انشاءاللہ اب آگے ہم کچھ باتیں ذکر کریں گے انشاءاللہ اگلے درس میں کہ شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں، وہ شفاعت کون سی ہے، جو ہے کون سی شفاعت جو ثابت ہے، کس کی اجازت ہے اور کس کی اجازت نہیں ہے. جو وقت بھی ختم ہو رہا ہے اس لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان اسلام پر ہو، ہماری زندگی ختم ہو تو اسلام پر ایمان کل میں لا الہ الا اللہ اور ہماری ساری زندگی فیس بک